اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا۔ آج محرم الحرام کے سلسلے میں جمعیت العلماء اثنا عشریہ نے ایک مہم میٹنگ کا انعقاد کیا اور اس میٹنگ کا نتیجہ مندرجہ ذیل نکات پر مشتمل ہے۔ جیسا کہ عالم بشریت اس بات سے واقف ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام پوری عالم بشریت کے لیے باعث نجات ہے۔ یہ قربانی امام حسین علیہ السلام کا ہی نتیجہ ہے کہ جس نے پوری انسانیت کو زندہ جاوید بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ دنیا بھر میں کروڑوں غیر مسلم بھی امام حسین علیہ السلام کی یاد میں آپ کا غم مناتے ہیں۔ یہ عزاداری ہی ہے جو ہماری شہرک حیات ہے، جس نے ہماری پہچان کو زندہ رکھا ہے اور جس نے ہمارے دین کو زندہ رکھا ہے۔ ہمارے قوم نے اور بزرگوں نے قربانیاں دے کر عزاداری امام حسین علیہ السلام کو زندہ رکھا ہے۔ دنیا اور ملک کے دیگر مقامات کی طرح کرگل میں بھی عزاداری امام حسین علیہ السلام کا ایک مسکن رہا ہے۔ عزاداری امام حسین ہمارے اس علاقے میں ہمارے وجود اور ہماری پہچان کا حصہ رہا ہے، لیکن اس سال عالمی وبا کرونا کے چلتے عزاداری کے اسلوب میں تھوڑی ترمیم ناگزیر بن گئی ہے، اور اس سلسلے میں بزرگان دین بالخصوص مراجع اعظام نے جو خطوط کھینچے ہیں وہ ہمارے لیے ضروری اور اس پر عمل پیرا ہونا لازمی ہے۔ لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کرونا مرض کے پیچھے جو بیمار سیاست ہو رہی ہے وہ ہمارے لیے باعث تشویش ہے اور ساتھ ہی ناقابل قبول بھی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ کرونا کا کوئی مذہب، رنگ، نسل یا علاقہ نہیں۔ جمعیت العلماء اثنا عشریہ یہ سمجھتے ہیں کہ کرونا جس قدر لیہ کے عوام کے لیے مضر ہے اتنا ہی کرگل کے عوام کے لیے بھی، لیکن کرونا کے نام پر پورے کرگل کو جیل خانے میں تبدیل کیا جانا اور ہر مقام پر لوگوں کو ہراساں کیا جانا اور ہماری مذہبی آزادی پر حد سے زیادہ تجاوز اور مداخلت کرنا ایک گہری سازش کا نتیجہ ہے۔ جیسے ہم خوب سمجھتے ہیں کہ کرگل میں اس سے قبل بھی پروگرامز، فنکشنز ہوئے ہیں جن میں کچھ تو انتظامیہ کی ہی سربراہی میں ہوئے ہیں، جس دوران کسی قسم کی سوشل ڈسٹینشن کا خیال نہ رکھا گیا، لیکن محرم الحرام کو لے کر ہی ضلع انتظامیہ کو ساری پیچیدگیاں نظر آ رہی ہے۔ ہمارے کرگل میں ایک ہفتے سے محرم الحرام کے سلسلے میں تیاریاں ہو رہی ہیں۔ مختلف مقامات میں پریس کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ انجمن جمعیت العلماء اثنا عشریہ کی جانب سے بھی ضلع انتظامیہ کو ایک خط لکھا گیا، لیکن ضلع انتظامیہ ایسے سلوک کر رہی جیسے کہ
انہوں نے نہ کچھ سنا اور نہ کچھ دیکھا ہے۔ اس کے برعکس سابقہ ریاست میں محرم الحرام کے سلسلے میں میٹنگ منعقد ہوتی تھی اور الگ سے فنڈز بھی واگزار ہوتے تھے، لیکن اس سال یوٹی انتظامیہ نے پوری طور پر ہمیں نظر انداز کر رکھا ہے۔ یہاں تک کہ انتظامیہ نے یک طرفہ طور پر SOPs ڈکٹیٹ کی ہے، جو کہ غیر جمہوری ہونے کے ساتھ ساتھ ناقابل قبول ہے۔ جمعیت العلماء اثنا عشریہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ دنیا اور ملک کے دیگر مقامات کی طرح کرگل شہر خاص سمیت کرگل کے ہر گاؤں محلے میں مراجع اعظام اور طبی ماہرین کے ہدایت پر عمل کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی ماتمی جلوسی ہوں گی اور جلوس عذابی برآمد ہوں گے، جس پر کسی قسم کا کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا۔ ضلع انتظامیہ نے اپنے جانب سے یک طرفہ طور پر SOPs ڈکٹیٹ کرنے کے بعد ایک میٹنگ بلائی ہے، جس میں ہمارے نمائندے شرکت کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ انتظامیہ کے رویے پر کوئی مثبت تبدیل آئی ہے کہ نہیں۔ ضلع انتظامیہ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کرگل میں جب کرونا کے کیس آئے تو انہوں نے مذہبی قیادت کو بلایا اور ہم نے انتظامیہ کو بھرپور تعاون دیا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ 2 بار یہ اعلان کیا گیا کہ لداخ کرونا سے پاک ہو گیا ہے، لیکن بعد میں خود انتظامیہ نے بیرون لداخ سے آنے والے مزدوروں بالخصوص بہاری مزدور و گجر بکروال کو کھلی چھوٹ دی، اور جس کے باعث کرونا پھر سے پھیل گیا۔ ضلع انتظامیہ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کرگل میں جب کورونا کے کیس آئے تو انہوں نے مذہبی قیادت کو بلایا اور ہم نے انتظامیہ کو بھرپور تعاون دیا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ 2 بار یہ اعلان کیا گیا کہ لداخ کورونا سے پاک ہو گیا ہے، لیکن بعد میں خود انتظامیہ نے بیرون لداخ سے آنے والے مزدوروں بالخصوص بہاری مزدور اور گجر بکروال کو کھلی چھوٹ دی، اور جس کے باعث کورونا پھر سے پھیل گیا۔ ان میں اکثر کو نہ کوارنٹائن کیا گیا اور نہ ہی ٹیسٹ کیا گیا، اور یہاں تک کہ عید قربان کے دنوں میں گجر بکروال کو کھلی چھوٹ دی گئی اور وہ ہر علاقے تک پہنچ گئے اور پھر سے کورونا پھیل گیا، اور اس کا سارا نزلہ کرگل کے غریب عوام پر اتارا جا رہا ہے۔ آج یہاں کا غریب عوام بے بس و لاچار ہے، جوان نسل تعلیم سے محروم، اقتصادی بدحالی اور ساتھ ہی موسم سرما قریب ہے، اور انتظامیہ کی جانب سے کوئی تیاری نہیں ہے۔ وہ صرف عوام کو ہراساں کرنے پر ہی اپنی ساری توانائی صرف کر رہی ہے، اور انتظامیہ کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے۔ والسلام علیکم۔